السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ کتنی دیر سے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بار بار دھیان امی کی طرف چلا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کن کاموں میں مصروف تھی کہ اس طرف سے ان کا گزر بھی نہیں ہوا تھا۔ بالآخر اس نے بددلی سے کتاب بند کر دی اور طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکایا تو نظریں وال کلاک میں الجھ گئیں۔ 12:30 بج چکے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے ان پر مشین کا گمان ہوتا ہے، بندہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ صبح افراتفری کی آواز کے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہیں، پھر سارا دن شاید ہی کسی وقت انہیں دوبارہ اپنے کمرے میں آنا نصیب ہو۔ گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں لیکن ہر کام ان کے سر ڈال دیا جاتا ہے۔ آخر امی انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ دھان پانسی تو تھیں، تھک کر چور چور ہو جاتی ہیں اور جب آئیں گی تو لیٹتے ہی سو جائیں گی۔ مجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ سے اس کے خیالات منتشر ہو گئے اور وہ حرکت کیے بغیر نظروں کا زاویہ بدل کر امی کو دیکھنے لگا۔ اچھا ہوا تم جاگ رہے ہو، لو یہ کھیر کھا لو۔ امی کی ہلکی سی مسکراہٹ ایسی ہی ہوتی تھی جیسے نہ تمام آرزوؤں نے دھیرے سے ہونٹوں کو چھو لیا ہو۔ کس خوشی میں اس نے امی کا وہ ہاتھ جس میں کھیر کا پیالہ تھا کلائی سے تھام لیا۔ کھیر کھانے کے لیے کسی خوشی کا ہونا ضروری ہے کیا؟ شاید۔ پگلے چلو جلدی سے کھا لو۔ امی نے پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا، پھر پلٹ کر بستر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، کھیر کھانے کی فرمائش روشی کی تھی، کہہ رہی تھی کہ دل چاہ رہا ہے کھیر کھانے کو، میں نے بنا دی۔ وہ جو چمچ بھر کے منہ کی طرف لے جا رہا تھا واپس پیالے میں رکھ دیا اور قدرے ناگواری سے کہنے لگا، اگر اس کا کھیر کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو وہ خود بھی بنا سکتی تھی۔ ہاں لیکن اسے میرے ہاتھ کی کھیر پسند ہے۔ یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ روشی یا اس گھر کی کوئی بھی لڑکی اب چھوٹی نہیں رہی، پھر یہ سب اپنے کام خود کیوں نہیں کرتی؟ اور ویسے بھی کھیر بنانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ بات دیر سویر کی نہیں ہے مانی، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے سے کام کرواتی ہیں۔ بات دیر سویر کی نہیں ہے امی، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے سے کام کرواتی ہیں۔ آپ کیوں کرتی ہیں؟ صاف منع کیوں نہیں کر دیتی؟ منع کر دوں یا پھر؟ جیسے اپنے آپ سے بولی اور کھو سی گئی تو وہ انہیں کندھوں سے تھام کر بستر پر بٹھاتے ہوئے بولا، ساری زندگی آپ نے ان لوگوں کی نوکری کرتے گزار دی، بچپن سے اب تک ایک لمحے کے لیے میں نے آپ کو آرام سے بیٹھے نہیں دیکھا۔ آخر کیوں؟ کیا اس گھر میں رہنے کی یہی شرط رکھی گئی تھی؟ مانی، امی نے ٹوکا لیکن وہ خاموش نہیں ہوا۔ کیوں یہاں رہنا منظور کیا آپ نے؟ 20 سال پہلے جب ابو کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ تمہاری وجہ سے، انہوں نے سوچا اور بظاہر سرسری سے انداز میں بولی، اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ کیوں اس وقت نانا جی اور نانی اماں دونوں زندہ تھے، پھر ماموں جان وغیرہ بھی ہیں، کیا انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش بھی نہیں کی؟ اب وہ اسے کیسے بتائیں کہ سب نے کتنا انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا؟ لیکن چھوڑو یہ سب باتیں، وہ سر جھٹک کر بولی، یہ بتا اب تم سو گے یا ابھی پڑھو گے؟ ابھی مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ اس وقت سے کیا کر رہے تھے؟ اس وقت سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک لفظ پلے نہیں پڑا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، بس جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایسی بات ہے تو کچن میں آ کر مجھے دیکھ جاتے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے تو وہ ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولا، صرف دیکھنے سے کام نہیں چلتا امی، جب تک آپ میرے آس پاس موجود نہ ہو میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ یہ سب نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا، میں تو جان بوجھ کر کمرے میں نہیں آتی تاکہ تم سہولت اور یکسوئی سے پڑھ سکو۔ میں مذاق نہیں کر رہا امی، جب تک آپ کاموں میں مصروف رہتی ہیں میرا دھیان آپ ہی کی طرف رہتا ہے۔ اچھا چلو اب سو جاؤ، کل سے میں جلدی تمہارے پاس آ بیٹھوں گی، پھر دیکھوں گی تم کتنا پڑھتے ہو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ٹاپ کروں تو پھر میرے ساتھ رہا کریں۔ اچھی بات ہے، انہوں نے ہنس کر اس کا گال تھپتھپایا، چلے اب آپ سو جائیں۔ وہ کھڑا ہوا، پھر لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر چلا گیا تو انہوں نے کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں اسے لیٹتے پھر لحاف میں لپٹے دیکھا۔ اس کے بعد خود بیٹھی تو دکھتے وجود کے ساتھ من کی دھڑکن بھی ہوا ہو گئی۔ اس وقت سے اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو سہارا دیے بیٹھی تھی، ورنہ اس کے ایک سوال نے زندگی کی ناؤ کو یوں بیچ بھنور میں دھکیلا تھا کہ وہ مسلسل ہچکولے کھا رہی تھی۔ 20 سال پہلے جب ابو کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ کروٹ بدل کر انہوں نے سونے کی کوشش کی، لیکن ان 20 برسوں میں آج خود ان کا بیٹا یہ سوال کر رہا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں مانی، اشکوں کے ساتھ یادوں کا سیل رواں تھا جس میں وہ چپ چاپ بہتی چلی گئی۔
وہ خاصی خوش اور چنچل ہوا کرتی تھی، ہنسنے ہنسانے والی۔ ہر سال ان کی ہنسی گھر میں جلترنگ بجایا کرتی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، محبتوں کے صاحبان تھے، زندگی کے بڑے سنہرے دن رقم تھے۔ شفیق، ماں باپ، جانثار بھائی جو انہیں ایک پل کے لیے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کبھی جو وہ ذرا سی بات پر روٹتی تو سب ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ کس نے کیا کہا ہے، کیوں خفا ہو، کیا چاہیے، سب باری باری پوچھتے، اور جب انہیں منا نہ لیتے، ان کی کھلکھلاتی ہنسی نہ سن لیتے، چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ بچپن گیا، لڑکپن بیتا، تب بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پہلی تبدیلی اس وقت آئی جب سلمان احمد چپکے سے دل کے دیوانوں میں آئے۔ پھر تو رفتہ رفتہ سب بدلنے لگا۔ کھلکھلاتی ہنسی، مدھر مسکان کا روپ دھار کی آنکھوں میں ہر دم ناشتی شوخیوں کی جگہ محبتوں کا خمار اترنے لگا۔ چال کی بے نیازی آپ ہی آپ رخصت ہوئی، اور عالیہ بیگم خود تو حیران تھی ہی، سب کو حیران کر گئی۔ اماں پہلے تو پریشان ہوئی، پھر جب بیٹی کو آہٹوں پر چونکتے دیکھا تو خود بھی چونک لی، چپکے چپکے نگرانی کرتی، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ البتہ یہ پرسرار اس روز کھلا جب سلمان احمد کی والدہ رشتہ لے کر آئیں۔ جہاں بیٹی جوان ہو وہاں رشتے آتے ہی ہیں، کوئی اچھلنے کی بات نہیں تھی، لیکن اماں کا اچھلنا یوں ہوا کہ ایک غیر اور بالکل انجان خاتون بیٹے کا رشتہ لائی تھی، بلکہ اصرار یہ تھا کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ اور ادھر گھر میں کوئی بھی عالیہ بیگم کو جلدی رخصتی کرنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے 17ویں سال میں قدم رکھا تھا۔ پھر گو کہ 3 بھائی ان سے بڑے تھے، لیکن ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ کسی قابل ہو کر شان سے بہن کو رخصت کرے۔ لیکن اماں نے سلمان احمد کی والدہ کی آمد پر جو قندیلیں بیٹی کی آنکھوں میں جلتی دیکھی تھی، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ بہنوں کا حق ختم نہیں ہو جاتا، اماں نے کہا، کمانے والے ہوں نہ تو دیتے رہنا، ساری زندگی پڑی ہے۔ عالیہ بھی بہت چھوٹی ہے، گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکے گی، بڑے بھیا نے اپنا خیال ظاہر کیا، جب سر پہ پڑتی ہے تو سب نبھاتے ہیں نا۔ اماں کو بیٹی کی خوشی عزیز تھی۔ بالآخر عالیہ بیگم سلمان احمد کے سنگ رخصت ہوئی، اور ان کے بازوؤں کا سہارا لیتے ہوئے ہی انہوں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ لیکن حجرہ عروسی میں انہیں صرف ان کی ساس بی بی جان لائی تھی، اور کمرے میں پہلے سے موجود بڑی دونوں بہوؤں کو باہر جانے کے لیے کہا۔ پھر انہیں اسٹیج پر بٹھایا تو ان کا گھونگھٹ الٹ کر کچھ دیر تک غور سے دیکھتی رہیں، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، گویا سلمان احمد پر حسن کا جادو چلا ہے، جو عالیہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ تعریف کر رہی تھی یا طنز؟ لہجہ عام سا تھا، اور چہرے کے تاثرات دیکھنے سے وہ قاصر تھی، کوشش کے باوجود بھی پلکوں کی اوٹ سے نہ دیکھ سکی۔ لڑکی، بی بی جان انہیں متوجہ کر کے کہنے لگی، تمہیں شاید خبر نہیں ہے، لیکن تم ہمارے خاندانی رسم و رواج توڑ کر یہاں تک پہنچی ہو۔ یہ آواز ان کے حلق میں اٹک گئی۔ ہاں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غیر ذات و غیر برادری سے رشتے نہیں جوڑتے، نہ غیروں میں لڑکیاں دیتے ہیں اور نہ لیتے ہیں۔ غیر ذات اور برادری سے آنے والی تم پہلی لڑکی ہو۔ قدرے توقف کے بعد ہم تمہیں یہاں لانے کے حق میں ہرگز نہیں تھے، کیونکہ جن رسم و رواج کے ہم خود پاسبان ہیں، انہیں ہم کیسے توڑ سکتے تھے، لیکن سلمان احمد کی ضد نے مجبور کر دیا۔ ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ ہی کوئی فرمائش۔ ظاہر ہے جسے میرا بیٹا اپنی عزت بنا کر لایا ہے، اسے ہم وہی مقام دیں گے جو پہلی بہو کا ہے۔ عالیہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب کوئی شکوہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کچھ الجھ کر دیکھا تو وہ بولی، تمہیں اپنی نئی زندگی کی ابتدا سے پہلے ہی ہم سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمارے رسم و رواج کی پاسداری کرو گی۔ وعدہ؟ ان کا جی سوالیہ تھا، وہ بالکل نہیں سمجھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ہمارا مطلب ہے تمہارے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد اس خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ بی بی جان نے اپنا مفہوم واضح کیا تو عالیہ کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ کیا کہتی کہ ابھی تو احساسات کو چھونے والے نئے رستوں کی آشنائی بھی نہیں بخشی تھی، اور بی بی جان نے اس سے آگے کی بات کر رہی تھی۔ ہم تمہاری خاموشی کو کیا سمجھیں؟ بی بی جان اسی وقت جواب چاہتی تھی، اور عالیہ بیگم سوچ سوچ کر بولی، آپ بڑی ہیں، مالک ہیں بی بی جان، اللہ آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے یا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی آپ کو اختیار ہے، اور آئندہ بھی آپ بااختیار ہوں گے۔ خوش ہو کر بی بی جان ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر جاتے جاتے بولی، دیکھو، سلمان احمد سب سے چھوٹا ہونے کے باعث خاصا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم سمجھوتہ کرنے کی بجائے اس میں احساس ذمہ داری پیدا کرو۔
انہوں نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، پھر ان کے جانے کے بعد گہری سانس لے کر پیشانی گھٹنوں پر ٹکا دی۔ پہلے مرحلے پر ہی بی بی جان بڑی خوبصورتی سے انہیں بے دخل کر گئی تھی، اور کچی عمر کے باعث عالیہ بیگم جان ہی نہ سکیں کہ وہ تو اس وقت اپنی محبت پا لینے کے نشے میں سرشار تھی۔ ذہن کی رسائی اس وقت صرف اس حد تک تھی کہ کب بی بی جان جاتی ہیں اور کب محسوس قدموں کی چاپ ابھرتی ہے، اور جب محسوس قدموں کی چاپ ابھری تو عالیہ کو خبر ہی نہیں ہوئی، چونکہ اس وقت جب سر پر کھڑے سلمان احمد سلام و عرض کر رہے تھے، خاتون باہر آپ کے حسن کے چرچے زبان زد عام ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھے تو کہنے لگے۔ خادم مارے اشتیاق کے بھاگا چلا آیا کہ دیکھے واقعی ہمارے کمرے میں کوئی چاند اترا ہے۔ وہ مزید سمجھنے لگی تھی کہ بکھرنے والے ہاتھ بڑھتے چلے آئے۔ محبتوں کے معاملے میں عالیہ بیگم خاصی خوش نصیب تھی کہ میکے کے بعد اب یہاں بھی سب چند دنوں میں ہی ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اس میں زیادہ دخل ان کی معصوم شوخیوں کا تھا جو سلمان احمد کی قربت میں مزید نکھر آئی تھی۔ پھر ان کی گھل مل جانے والی عادت چند دنوں میں ہی سب میں یوں رچ بس گئی کہ جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں رہتی آئی ہو، کبھی بی بی جان کے پاس، کبھی بڑی یا منجلی بھاوج کے کمرے میں، اور کبھی سیما کے پاس۔ سیما ان کی نند سلمان احمد سے بڑی تھی، لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے سلمان سے پوچھا تھا کہ سیما کی شادی کیوں نہیں ہوئی، تو انہوں نے بڑے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ خاندان میں ان کے جوڑ کا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے، تو آپ کہیں باہر کوشش کریں۔ وہ بی بی جان کی بات بھلا کر بڑے آرام سے کہہ گئی تھی، ہمارے ہاں بڑے فرسودہ سے رسم و رواج ہیں، اپنی برادری سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی۔ حالانکہ میں نے اس رواج کو توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد آیا، بی بی جان نے اول روز ہی مجھے بتایا تھا کہ میں غیر برادری سے آنے والی پہلی لڑکی ہوں، اور شاید آخری بھی۔ ہماری نسل میں تو یقیناً آخری ہو، آئندہ نسل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نہیں سلمان، آئندہ کے بارے میں بھی بی بی جان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے سادگی سے بتایا۔ تو سلمان احمد قدرے حیرت سے پوچھنے لگے، کیا مطلب، کیسا وعدہ؟ یہی کہ میں اپنے بچوں کو اس برادری سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ اچھا، سلمان احمد ہنسے، اور تم نے وعدہ کر لیا؟ اور میں کیا کر سکتی تھی؟ کمال ہے، بچے ابھی آئے نہیں۔ اور وہ پھر شرارت سے بولے، یہ سب بات کی باتیں ہیں، اور پہلا کام بچوں کی آمد کا ہے۔ جی نہیں، پہلے آپ سیما کے بارے میں سوچیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ سلمان، جس طرح آپ نے اپنے لیے بی بی جان کو آمادہ کر لیا، اسی طرح سیما کے لیے بھی کوشش کریں۔ وہ ان کی آنکھوں میں ناشتی شرارت نظر انداز کرتی ہوئی اسی طرح سنجیدگی سے بولی، دیکھو عالیہ، تم اس مسئلے میں نہ ہی الجھو تو بہتر ہے، ورنہ بی بی جان تمہارا اس گھر میں رہنا دشوار کر دیں گی۔ اور عالیہ بیگم خاموش ہو گئی۔ زندگی میں چین ہی چین ہو تو وقت کو پر لگ جاتے ہیں۔ ایک سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلا اور عالیہ بیگم ماں بن گئی۔ انہیں عثمان کی صورت ایک خوبصورت مصروفیت ہاتھ آ گئی۔ سارا دن اس کے چھوٹے موٹے کاموں میں گزر جاتا۔ پہلے تو وہ وقت گزاری کے لیے کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس بیٹھتی تھی، تو اب مکمل طور پر عثمان کی ہو کر رہ گئی تھی۔ بھئی عالیہ، ہمارے ایک نے ماشاءاللہ دو بچے ہیں۔ بھئی عالیہ، ہمارے ایک نہیں ماشاءاللہ دو بچے ہیں، لیکن ہم تو اس طرح ہلکان نہیں ہوئے۔ بڑی بھابھی ان کے پاس آ کر سرزنش کرتی، تم نے تو ایک ہی بچے میں اپنا ہوش بھلا دیا ہے، ایک دو اور ہوں گے تو تم تو بالکل ہی فارغ ہو جاؤ گی۔ بھابھی نے مذاق اڑایا، بس اب میں مزید بچے نہیں پیدا کروں گی۔ اس وقت انہوں نے سرسری کہہ دیا تھا، لیکن شاید ان کے نصیب میں یہی تھا کہ ابھی عثمان 3 مہینے ہی کا تھا کہ سلمان احمد اس کے مستقبل کے خواب سجاتے سجاتے خود خواب ہو گئے۔ آفس سے واپسی پر ایک تیز رفتار بس نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ عالیہ بیگم کی دنیا اجڑ گئی۔ شاید جو خوبصورت مصروفیت ہاتھ آئی تھی، اس سے نظر لگ گئی تھی کہ پھر مہینوں اس کی خبر ہی نہیں رہی۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ جس نے عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی، وہ اتنی جلدی ساتھ چھوڑ گیا۔ ایک سے کہتی، وہ میری خاطر اپنے رواجوں سے لڑا تھا، پھر موت سے کیسے شکست کھا گیا۔ اماں، ابا اور سب بھائی شروع میں ہر دوسرے دن پھر ہر ہفتے ان کے پاس آتے رہے۔ وہ لڑکی جسے کبھی ذرا سی سوئی چبھتی تھی تو سب بے چین ہو جاتے تھے۔ اس کا اتنا بڑا دکھ سب کو تڑپائے دے رہا تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ سلمان احمد کو لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دے۔ عدت کی مدت ختم ہوئی تو ابا اور بڑے بھیا انہیں لینے آ گئے۔ ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ جس کی وجہ سے اس گھر سے ناتا تھا وہی نہیں رہا، تو اب یہاں رہنے کا کیا جواز۔ خود عالیہ بیگم کے لیے بھی اب اس گھر میں کوئی کشش نہیں تھی، اور کشش تو کہیں بھی نہیں تھی۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہاں رہیں یا وہاں،
وہ بہت خاموشی سے مانی کی چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ بی بی جان آ گئی۔ تمہارے ابا تمہیں لینے آئے ہیں۔ پتہ نہیں بی بی جان اطلاع دے رہی تھی یا سوال کر رہی تھی، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ خالی خالی نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی، ہم تمہیں جانے سے نہیں روکیں گے لیکن مانی نہیں جائے گا۔ مانی؟ انہوں نے بے اختیار اپنے بچے کی طرف دیکھا۔ یہ اسی گھر کا بچہ ہے، یہیں رہے گا، میں اس کی ماں ہوں، ہمیں اس سے انکار نہیں، اس ناطے ہم تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن بچہ یہاں سے لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی جان؟ بھلا میں اور مانی؟ عالیہ، بی بی جان نے فوراً ٹوکا، یہ بات اول روز طے ہوگی تھی، اور کیا تم نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں نے ضرور وعدہ کیا تھا اور میں اب بھی اپنے وعدے پہ قائم ہوں، لیکن وقت تو آنے دیجیے۔ مانی بڑا ہوگا تو اسی خاندان میں رشتہ جوڑے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہیں رہے۔ ویسے بھی یہ ہمارا خون ہے اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے یہ محرومیوں میں پروان چڑھے۔ بی بی جان کا اشارہ پتہ نہیں کن محرومیوں کی طرف تھا، وہ تاثر سے بولی، میں اسے کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تم اب کہہ رہی ہو، لیکن جب کچھ وقت گزرنے کے بعد تمہارے باپ بھائی تمہارے لیے کوئی نیا رستہ سوچیں گے، تب ہمارے بچے کو محرومیوں سے کون بچائے گا؟ نہیں، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ ایسا ممکن ہے عالیہ بیگم، اس لیے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ وہ اور شدت سے رونے لگی تو بی بی جان اٹھ کھڑی ہوئی اور جاتے جاتے فیصلے کا اختیار انہیں دیکھ کر بھی ہر دو صورتوں میں جیت اپنا مقدر کر گئی۔ تمہیں اختیار ہے، جانا چاہو چلی جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہاں رہنا چاہو تب بھی کہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، البتہ بچہ یہیں رہے گا۔ اور عالیہ بیگم نے ابا اور بڑے بھیا سے کہہ دیا کہ فی الحال انہیں یہیں رہنے دیا جائے، یہ ان کے شوہر کا گھر ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس وقت ابا نے سوچا نئی نئی بات ہے، شاید اسی لیے نہیں جانا چاہتی۔ اگر عالیہ انہیں صحیح صورتحال بتا دیتی تو یقیناً ابا انہیں سمجھاتے کہ ان کے بچے کو ان سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا، لیکن وہ غالباً وہ خوفزدہ تھی، اسی لیے حقیقت نہیں بتائی۔ اور اگلے دن سائمہ نے ان سے ہمدردی جتائی بھی تو اس انداز سے، عالیہ تم بچے کی فکر مت کرو، یہاں اس کی پرورش بہتر انداز سے ہوگی، پھر یہاں میں ہوں، مجھے اور کام ہی کیا ہے، یوں سمجھو میں اپنے آپ کو تمہارے بچے کے لیے وقف کر دوں گی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عالیہ بیگم کچھ سمجھی، کچھ نہیں سمجھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے سامنے پہاڑ سے زندگی ہے، اسے اپنے جذباتی فیصلے کی نظر مت کرو، صرف بچے کے بارے میں ہی نہیں، خود اپنے بارے میں بھی سوچو۔ گو کہ ابھی غم تازہ ہے، تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے بعد تم خود محسوس کرو گی کہ تم نے یہاں رہ کر غلطی کی۔ نہیں سائمہ، یہ طے ہے کہ میں بچے کو خود سے جدا نہیں کروں گی۔ جدا کرنے کی کیا بات ہے، جب چاہے آ کر اس سے مل لینا، اور پھر یہ بیٹا ہے، ذرا سا بڑا ہوگا خود تمہارے پاس آ جائے گا۔ لیکن ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، میں ایک پل کے لیے اسے نظروں سے دور نہیں کر سکتی، اسے میری ضرورت ہے۔ دل پر پتھر رکھ لو عالیہ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، مانی کی فکر مت کرو، اس کے لیے میں ہوں نا۔ کب تک؟ کل کو آپ کی شادی ہو جائے تو میرا بچہ دوسری بار ماں کی آغوش سے محروم ہوگا۔ نہیں سائمہ، زندگی خواہ چند روز کی ہو یا برس ہا برس کی، اور اس میں کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ ہوں، مجھے اپنے بچے کے لیے سب قبول ہے، انہوں نے حتمی انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ پھر اس کے بعد بھی ابا اور بھائی وغیرہ انہیں لینے کے لیے آتے رہے، لیکن عالیہ بیگم ٹالتی رہی، یہاں تک کہ سائمہ جو پہلے سمجھاتے سمجھاتے ہار گئی تھی، پھر پیا دے سدھاری، اور ان کے رخصت ہونے پر عالیہ بیگم کو اپنا فیصلہ انتہائی معقول لگا۔ انہوں نے سوچا، اچھا ہوا میں نے سائمہ کی بات نہیں مانی تھی، ورنہ آج میرا بچہ شدت سے ان کی کمی محسوس کرتا۔ سر پر صاحبہ نہ رہے تو عورت بے وقت ہو جاتی ہے۔ اول روز بیوی جان نے کہا تھا کہ وہ انہیں وہی عزت و مقام دے گی جو اس گھر کی دوسری بہوؤں کو حاصل ہے، اور سلمان احمد کی زندگی میں وہ واقعی اس گھر کی چہیتی بہو تھی۔ ان کے بعد کچھ عرصہ سب نے ان کی دل جوئی کی، پھر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو کر انہیں یوں بھول گئے جیسے وہ اس گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اپنی موجودگی کا ساز لانے کے لیے ہی عالیہ بیگم نے گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں، زیادہ تر کام اپنے ذمہ لے لیے۔ یہاں بھی وہی ہوا، شروع میں سب نے ٹوکا، اتنا کام مت کرو، تھک جاؤ گی، یا تم رہنے دو، ہم خود کریں گے، لیکن پھر رفتہ رفتہ سب نہ صرف عادی بلکہ ایک طرح سے ان کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ بی بی جان کو اب ملازموں کا کام پسند ہی نہیں آتا تھا، اور خان سامہ کو اس لیے نکال دیا، وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑی بھابھی اور منجلی بھابھی کی مزید دو بچے پیدا ہوئے تو وہ اور زیادہ آرام طلب ہو گئیں۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزرے، موسم بدلے، عالیہ بیگم کے جیتے جی پہلے اماں پھر ابا بیٹی کا دکھ لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بھائیوں نے اپنے اپنے گھر بنائے تو ذمہ داریوں میں گھر
کر بہن کا گھر کا رستہ ہی بھول گئے۔ کبھی کبھی کوئی بھولے بھٹکے آ بھی جاتا تو کھڑے کھڑے حال احوال پوچھ کر چلا جاتا۔ عالیہ بیگم کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ زندگی کی یہ دشواریاں، یہ امتحان انہوں نے خود قبول کیے تھے، صرف مانی کے لیے کہ اس سے جدائی کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ اور آج وہی پوچھ رہا تھا کہ ابو کے انتقال کے بعد آپ نے یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ کیا نانا نانی اور ماموں نے آپ کو ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی؟ اور وہ اسے کیا بتاتی کہ جب وہ سب انہیں لے جانا چاہتے تھے تو وہ مانی کے چھن جانے کے خوف سے نہیں گئی، اور جب شعور آیا، سمجھ آئی کہ بچہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، تب شاید بہت دیر ہو چکی تھی کہ اماں ابا خاک میں پنہاں ہو گئے تھے اور بھائی سب اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ انہیں کسی نے بلایا بھی تو یوں کہ عالیہ ایک دو روز کے لیے آ جاؤ اور بس۔ اس کے بعد عالیہ بیگم کے لیے کوئی رستہ نہیں رہا، اور اس گھر میں رہنے کے لیے اپنا تن من مارنے کے ساتھ سب کو خوش رکھنا بھی ضروری تھا۔ یوں سب کی خدمت گزاری کو اپنا شعور بنا لیا، اور اب تو بس ایک ہی آرزو تھی کہ مانی CSS میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، پھر وہ اس کی شادی کر دیں۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹے کے سر پر صحرا سجانا چاہتی تھی، لیکن ایک بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کہا تو بی بی جان نے مانی کو یہاں سے جانے نہیں دیا تھا کہ ہمارا خون ہے، اسی خاندان میں رہے گا اور آئندہ بھی یہی رشتہ جوڑے گا، لیکن پھر انہوں نے جس طرح مانی کو نظر انداز کیا تھا اور اس کے مقابلے میں جس طرح دوسرے بچوں کو فوقیت دیتی تھی، وہ عالیہ بیگم کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا، کیونکہ بی بی جان کی دیکھا دیکھی سب کے رویوں نے مانی کو سب سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ اس کی دنیا اس کمرے اور اپنی کتابوں تک محدود تھی۔ سارا دن عالیہ بیگم گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اور جب وہ چھوٹا تھا تب بھی بہت تحمل سے کمرے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا تھا، اور اب وہ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھاتے ہی کہیں نکل جاتا، پھر شام میں واپس آتا تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا، اور انہیں سب کام نپٹا کر کمرے میں آتے آتے 12 تو بج ہی جاتے تھے۔ ادھر کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ سب کے رویوں کو کچھ زیادہ ہی محسوس کرنے لگا ہے، اور کسی وقت اکتا کر کہہ ہی دیتا ہے۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اپنے طور پر اسے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا، امی حساب معمول کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا وہ زور زور سے انہیں پکارنا شروع کر دے، اور سب کی ماؤں کی طرح اس کی ماں بھی اس کی آواز پر بھاگی چلی آئے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بھاگتی ضرور ہے لیکن دوسروں کی آواز پر، اور اس کی آواز سن کر بھی بحری بن جاتی ہے۔ بامشکل اپنی خواہش کو دبا کر بستر سے نکلا اور معمول کے مطابق تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو اس کے تایا زاد بھائی وغیرہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اس وقت سبھی کو آفس یا کالج وغیرہ جانے کی جلدی ہوتی تھی، اس لیے خاصی افراتفری کا سماں ہوتا تھا۔ میرے لیے آملیٹ آنٹی، چائے، مجھے سلائس نہیں، پراٹھا چاہیے۔ وہ ایک ایک کر کے آواز پر امی کو مشین کی طرح جاتے اور آتے دیکھتا رہا، پھر اسی طرح ایک ایک کر کے سب اٹھ کر چلے گئے اور وہ بیٹھا رہ گیا۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ امی اسے چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں۔ مانی کے ہونٹوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گا۔ میرے انتظار میں بیٹھو گے تو تمہیں دیر ہو جائے گی، وہ ٹیبل پر پھیلے برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھر کے باقی لوگوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے، پھر تو آپ دوپہر تک ہی فارغ ہوں گی اور اس وقت تک میں بھی واپس آ جاؤں گا، پھر ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ٹیبل پر سے اٹھ گیا۔ ناشتہ کر کے جاؤ مانی، وہ پیچھے سے پکار کر بولی، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا نکل گیا۔ روشی ڈرائیور سے الجھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا، حالانکہ وہ روشی کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اسی طرح بات بے بات پر الجھتی ہے، بڑے تایا کی، بلکہ اس گھر کی سب سے چھوٹی اولاد ہونے کے باعث اسے کچھ زیادہ ہی توجہ حاصل تھی، اس لیے وہ سر چڑھی ہوئی تھی، باقیوں کی نسبت خاصی تنگ مزاج و مغرور سی تھی، خاص طور سے اس سے تو خاصی نحوست سے بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دل میں اس سے خاصی نفرت رکھتا تھا اور ہر طرح سے اس سے بات کرنے سے پرہیز کرتا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کسی خیال میں تھا کہ بلا ارادہ ہی پوچھ لیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ اب میں کالج کیسے جاؤں گی؟ بس سے چلی جاؤ، اس نے بڑے آرام سے مشورہ دیا۔ کیا؟ وہ چیخی۔ پہلے میں نے کبھی بس سے سفر کیا ہے تو اب کر لو، وہ کندھے اچھا کر بولا۔ بندے کو ہر بات کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ وقت بڑا ظالم ہے، پہلو بدل جائے تو امیر سے بیکار۔ تم اپنا راستہ ناپو ورنہ امیر سے بے بس ہو جاؤ گے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ پرواہ نہیں، اللہ میاں نے ٹانگیں دی ہیں اور انہیں استعمال کرنا بھی جانتا ہوں۔ ضرور جانتے ہوگے، وہ اس سے کہہ کر پھر ڈرائیور سے الجھنے لگی۔ اسے فوراً ٹھیک کرو، میرا کالج جانا آج بہت ضروری ہے۔ وہ اسے الجھتا چھوڑ کر اپنی راہ چل پڑا۔ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ ناحق صبح ہی صبح اس لڑکی کے منہ لگا، اب سارا دن طبیعت عجیب ہی رہے گی، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، دل چاہتا ہے کہ اٹھا کر پوری قوت سے کسی دیوار
پر دے ماروں اسے کہ اس کے وجود کے پڑخچے اڑ جائیں۔ وہ خواہ کڑ رہا تھا اور جب اس نے خیال پر لعنت بھیج کر رستے پر نظر اٹھائی تو بری طرح جھنجھلا گیا کیونکہ غلط روٹ کی بس پر بیٹھ گیا تھا۔ امیر سے بے بس ہو جاؤ گے، اس کی مذاق اڑاتی آواز پیچھا کرتی چلی گئی تو لمحہ بھر کو اسے لگا جیسے وہ سچ مچ بے بس ہو گیا ہو۔ واہ رے اللہ میاں، تو بھی انہی کا ساتھ دیتا ہے جن کے ساتھ دنیا ہوتی ہے، اس نے سوچا اور وہیں اتر گیا۔ لیٹ تو ہو ہی گیا تھا، کالج جانے کا ارادہ ملتوی کر کے چھوٹے ماموں کے گھر چلا گیا۔ باقیوں کی نسبت چھوٹی ممانی مزاجن بہت اچھی تھی، اس لیے وہ اکثر نہ صرف یہاں آ جاتا تھا بلکہ سب کے ساتھ خاصا بے تکلف بھی تھا۔ کیوں بھئی یہ کالج سے بھاگن کب سے شروع کیا ہے؟ ممانی اس کی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بھاگا نہیں ہوں، بلکہ سرے سے کالج گیا ہی نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیوں؟ بس رستے میں موڈ بدل گیا، بلکہ آپ سے ملنے کو دل چاہا سو چلا آیا، اور اگر آپ کہیں تو واپس چلا جاؤں۔ وہ نہیں بیٹھو اور بتاؤ فوری طور پر تمہاری کیا خدمت کی جائے؟ ناشتہ، وہ بے اختیار کہہ گیا۔ کیوں عثمان بھائی، آج آپ کو ناشتہ نہیں ملا ہے کیا؟ ہما اندر سے نکل کر آ رہی تھی، اس کی بات سن کر چھیڑنے کی غرض سے شرارت سے بولی تو وہ افسردگی سے مسکرایا۔ نہیں، آج باقی ناشتہ نہیں ملا ہے۔ کیوں؟ ممانی جاتے جاتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کسی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں ممانی، لڑائی کسی سے ہوگی؟ بس امی دوسروں کو ناشتہ دینے میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے بھول گئی، اور وہ لاکھ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا لیکن کہیں نہ کہیں دکھ عیاں ہو ہی جاتا تھا۔ عالیہ نے تو اپنے آپ کو سسرال والوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ممانی سارا الزام امی کے سر رکھتے ہوئے کچن میں چلی گئی تو وہ خود کو بہلانے کی خاطر ہما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اسکول کیوں نہیں گئی؟ اب اسکول کہاں، اب تو کالج جاؤں گی، وہ مزے سے بولی۔ امتحان ہو گئے؟ ہاں، خدا خدا کر کے وہ ہنسی۔ اور اب دیکھیں رزلٹ کب نکلتا ہے، پاس ہو جاؤ گی؟ صرف پاس نہیں جناب، A1 گریڈ، وہ گردن کڑا کر بولی۔ آپ کو پتہ ہے ماں بدولت کتنے ذہین ہیں؟ ہاں، یہ تو رزلٹ آنے پر معلوم ہوگا، اس نے کہا۔ پھر ممانی کے آنے پر ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کر اس سے کہنے لگا، شرم کرو، تمہاری موجودگی میں ممانی کام کر رہی ہیں۔ ممانی نے مجھ سے کہا ہی نہیں، ورنہ میں کرتی، وہ نادم سی ہو کر بولی۔ گویا وہ جب کسی کام کو کہیں گی تب ہی تم کرو گی، تمہیں خود سے خیال نہیں آتا؟ وہ ہلکے سے سرزنش کرنے لگا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں خود سے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہوں، آپ پوچھ لیں آنٹی سے۔ ہاں، ممانی نے اس کی تائید کی، پھر اسے ٹھیک سے ناشتہ کرنے کا کہہ کر اندر چلی گئی تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر وہ کافی دیر تک وہیں رہا۔ ہما صفائی کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ وہ ممانی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر دوپہر سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی، اب کھانا کھا کر ہی جانا ہے نا؟ ممانی نے روکا۔ نہیں ممانی، صبح بغیر ناشتے کے نکلا تھا تو امی ویسے بھی پریشان ہو گئی، اور اگر اب جا کر کھانا نہیں کھاؤں گا تو وہ پریشانی کے ساتھ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گی، اس نے جانے کا سبب بتایا۔ تو کیا آپ انہیں اپنے یہاں آنے کا نہیں بتائیں گے؟ ہما پوچھنے لگی۔ بتاؤں گا، لیکن اس وقت وہ شاید ہی یقین کریں، یہی سمجھے گی کہ میں خفگی کی بنا پر کھانا نہیں کھانا چاہ رہا، ان سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ کیا آپ پھپھو سے خفا بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، میں ان سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا، وہ طویل سانس لے کر بولا۔ پھر انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ بس کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑا تھا جب اس نے روشی کو دیکھا۔ وہ گاڑی میں جس کے ساتھ تھی اسے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ گزشتہ سال جس کالج سے اس نے B.Com کیا تھا وہ وہیں اس کا کلاس فیلو تھا، شاہد پاشا، ایک امیر باپ کا لوفر بیٹا۔ اس روشی کو اس کے ساتھ دیکھ کر حیرت کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا کہ کچھ بھی صحیح وہ اس کے خاندان کی لڑکی تھی، اور اپنے خاندان کی عزت کو وہ یوں جنازہ نکلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہیں گاڑی روکوا کر روشی کو باہر گھسیٹ لے، لیکن جب تک وہ سنبھلتا تب تک گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، اس لیے آج وہ ضرور کالج جانا چاہتی تھی، اس نے سوچا۔ پھر تمام راستہ وہ عجیب سی کیفیت میں گرا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو روشی پہلے سے موجود تھی۔ جس طرح کتابیں ہاتھ میں لیے وہ اینٹی روم میں سونیا کے ساتھ کھڑی تھی، اس سے وہ سمجھ گیا کہ ابھی آئی ہے، اور وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیسے قریب سے گزرنے لگا تو رک کر پوچھنے لگا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ کیوں؟ وہ پیشانی پر ایک ہاتھ ایک ساتھ کئی بار ڈال کر ناگواری سے یوں بولی جیسے کہہ رہی ہو، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا مطلب ہے صبح گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی؟ ہاں، لیکن اس وقت میں اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا، وہ طنزی انداز میں ہنس کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سنو، وہ پیچھے سے پکار کر بولی، تم کون سی بس میں آئے ہو؟ میں بس سے نہیں، اپنے ایک دوست پاشا کے ساتھ آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے رک کر روشی کی حالت دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے منہ سے پاشا کا نام سن کر اس کی وہی حالت ہوگی جو ابھی کچھ دیر پہلے
روشی کو پاشا کے ساتھ دیکھ کر خود اس کی ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اسے شوق لگا تھا اور وہ تل ملا رہی ہوگی۔ تو مجھے بہت پریشان کرنے لگے ہو امی کو شاید اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا جب یہ سب کام چھوڑ کے اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ اس وقت جھک کر جوتے اتارنے میں مصروف تھا۔ اس کی آواز سن کر پہلے تو مسکرائے، پھر سیدھا بیٹھا تو کہنے لگا، ابے نصیب، آج تو آتے ہی آپ کی صورت دیکھنے کو مل گئی، اب ذرا میرے پاس بھی آ بیٹھیں۔ میں بیٹھتی نہیں، یہ بتاؤ صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا تھا؟ موڈ نہیں تھا تو چلو اب کھانا تیار ہے، چل کر کھانا کھاؤ۔ وہ اجرت میں کہہ کر جانے لگی تو اس نے بڑھ کر ان کی کلائی تھام لی۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے صرف کھانے کی ضرورت نہیں اماں، جو ایک وقت نہیں کھاتا تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں۔ میری عمر بڑھانی ہے تو مجھے محبت دیں، اور میری محبتیں صرف تمہارے لیے ہیں۔ مجھے یہ آپ کی محبت ہے جو سب کے درمیان مجھے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ وہ شکوہ کرنے لگا، یہ میری مجبوری ہے، انہوں نے سوچا، اور آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گئی۔ اور وہ اب چھوٹا بچہ نہیں تھا، سب جانتا تھا۔ طویل سانس لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ رات میں وہ سابق معمول پڑھنے کے ساتھ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جب تک امی کمرے میں نہیں آ جاتی تھی اس کا پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا تھا، بار بار ذہن بھٹک جاتا۔ وہ اب برتن دھو رہی ہوں گی، کسی کی فرمائش پر چائے، اچانک کسی کا میٹھا کھانے کو دل چاہا ہوگا، آخر امی ہی یہ سب کیوں کرتی ہیں؟ وہ سامنے کھلی کتاب پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا ہوا سوچ رہا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہونے سے چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ دروازہ پہلے ذرا سا کھلا، پھر روشی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آنٹی کہاں ہے؟ بظاہر بے نیاز و لاپرواہ ہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بہت عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی یہاں آمد کا مقصد اچھی طرح جانتا تھا، اور یہ بھی کہ جتنا بے نیاز وہ اپنے آپ کو پوس کر رہی ہے، اتنی عام زندگی میں ہو تو اس وقت ہرگز نہیں ہے۔ تم نے نہ حق یہاں تک آنے کی زحمت کی، امی کو تلاش کرنا ہو تو سیدھا کچن کا رخ کیا کرو، ابھی بھی وہی ہوں گی۔ وہ اسی کے لہجے میں کہہ کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا، اور روشی کو اپنی بات کا جواب مل گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ گئی نہیں، اسی طرح کھڑی رہی۔ تو کچھ دیر بعد وہ قدرے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ تم نے بیٹھنے کے لیے ہی نہیں کہا؟ ارے وہ دل ہی دل میں خاصا محظوظ ہوا، کیا اب ایک ہی گھر میں بھی اس طرح کی باتیں ہوا کریں گی؟ تمہاری مرضی، بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ فوراً اس کے سامنے کرسی آہستہ سے کھینچ کر بیٹھی تو پوچھنے لگی، پڑھنے کی کوشش۔ وہ قصداً اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ صرف کوشش کیوں، تمہیں تو اس وقت پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ تمہارے امتحان بھی قریب ہے، اور میں سمجھتی ہوں تمہارے بہتر مستقبل کا دور و مدار انہی امتحانوں پر ہے۔ وہ اپنے بارے میں اس کی معلومات پر واقعی حیران رہ گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس گھر میں سوائے امی کے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور آئندہ کے بارے میں اس کے ارادے کیا ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ اسے بے یقینی سے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھنے لگی تو اس نے اسی حالت میں نفی میں سر ہلا دیا۔ ویسے تم نے آئندہ کے بارے میں کیا پلان بنایا ہے؟ میرا مطلب ہے باہر جانے کا بھی سوچا؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ کیوں؟ میں امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اوہ ہو! اور اس نے پہلی بار دیکھا وہ ہنستے ہوئے کتنی اچھی لگتی تھی۔ گالوں میں پڑنے والے ننھے ڈمپل جیسے جگمگانے لگے تھے۔ تم تو بالکل بچوں والی بات کر رہے ہو، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ذہنی طور پر تم اب بھی چھوٹے سے بچے ہو، ماں کی آغوش میں چھپنے والے۔ اس نے اپنی بے سختہ ہنسی روکی، لیکن چہرہ اب بھی دل فریب مسکراہٹ کی گرفت میں تھا۔ نظریں اس پر جما کر بولی، اس طرح مت سوچو مانی، تم اتنے ذہین اور ٹیلنٹڈ ہو، اسکالرشپ بھی حاصل کر سکتے ہو، 2-3 سال کے لیے باہر چلے جاؤ گے تو تمہاری اپنی زندگی بن جائے گی۔ ہاں، لیکن مسئلہ وہی امی کا ہے، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم ان سے بات تو کرو، میرا خیال ہے وہ تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر یہ کچھ وقت کی جدائی گوارا کر لیں گی۔ سوچوں گا۔ وہ بات ختم کرنے کی غرض سے بولا تو وہ کچھ دیر یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ نہیں۔ وہ مروتاً بولا۔ اسی وقت امی آ گئی۔ روشی کو دیکھ کر حیرت انہیں بھی ہوئی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دی۔ خوش دلی سے بولی، روشی بیٹا کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ بس آنٹی، بہت دیر سے یہیں بیٹھی ہوئی تھی، اب چلوں گی۔ وہ ان دونوں کو باری باری شبہ بخیر کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو امی اس سے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ صاف گوئی سے بولا، اچھا بھئی، مجھے تلاش کرتی ہوئی آئی تھی اور مجھے دیکھ کر چلی گئی؟ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ امی کے ہنسنے پر خواہ مخواہ نظریں چرا گیا۔ اچھی لڑکی ہے۔ اپنا بستر ٹھیک کرتے ہوئے کافی دیر بعد امی کی آواز آئی تو وہ چونک کر بولا، کون؟ یہی روشی۔ پھر اس کے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے بہت پسند ہے اور میں سوچتی ہوں بی بی جان سے تمہارے لیے بات کروں۔ کیا؟ وہ جیسے اچھل پڑا۔ کیوں؟ کیا تمہیں پسند نہیں؟ وہ اسے
ایک دم صبح والا واقعہ یاد آ گیا، ساتھ اس وقت روشی کا یہاں آنا سمجھ میں آیا۔ کس قدر بیوقوف ہوں میں، وہ سوچنے لگا۔ وہ میرے تاثرات جاننے آئی تھی اور میں سمجھ ہی نہ سکا کیا سوچنے لگے۔ امی نے اس کا کندھا ہلا کر پوچھا تو وہ سر جھٹک کر بولا، کچھ نہیں، اب آپ سو جائیں، مجھے پڑھنا ہے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، انہوں نے اصرار سے کہا۔ آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ مجھے اس خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ کیا؟ ان کو جھٹکا سا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسی کیا بات کہہ دی ہے میں نے جو آپ یوں پریشان ہوگی؟ وہ بے پرواہ بن کر بولا، تم نے ایسی ہی بات کی ہے، جانتے ہو اس خاندان میں غیروں سے رشتے نہیں جوڑے جاتے۔ اچھا؟ اس کے ہونٹوں سے اچھا ایک ہلکی سی ہنسی کی صورت نکلا۔ یہ پابندی صرف لڑکیوں کے لیے ہے نا؟ لڑکیوں کے لیے تو قطع ناممکن ہے۔ کس زمانے کی بات کرتی ہیں امی؟ اب اس گھر کی لڑکیاں خاصی آزاد خیال ہو گئی ہیں۔ وہ خواہ کتنی ہی آزاد خیال ہو جائیں، بی بی جان اپنی روایت سے ٹکرانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گی۔ پھر ایک طرح سے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم بھی ایسا مت سوچنا، روشی نہ صحیح اس گھر میں اور بھی لڑکیاں ہیں، جس سے کہو گے اسی کے بارے میں بات کروں گی۔ امی وہ اپنے سر پر ٹہرا ان کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ خواہ سنجیدہ ہو گئی ہیں، میں تو یوں ہی ایک بات کی تھی، ورنہ شادی کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اس کام کے لیے آپ جو ہیں، اور رہی بات اس خاندان کی روایت کی، تو وہ تو مجھ سے پہلے میرے ابو توڑ چکے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ خفگی سے دینے لگی۔ کچھ نہیں، بس اب آپ سو جائیں۔ تم نہیں سو رہے؟ نہیں، ابھی کچھ دیر اسٹڈی کروں گا۔ ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر شبہ بخیر کہا۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا تو وہ پوری توجہ سے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابو جی کے بعد اس کی امی اس گھر میں رہنے پر کیوں مجبور ہوئی، لیکن جس طرح اس نے امی کو سب کی غلامی کرتے دیکھا تھا، اس سے بہت پہلے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جیسے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، سب سے پہلے امی کو اس غلامی سے نجات دلائے گا۔ اس کے لیے اس نے کوئی لمبے چوڑے پلان نہیں بنائے تھے، بس ایک چھوٹا سا گھر جس میں اس کی ماں کی حکمرانی ہو، اور یہ اس کا اپنا خواب تھا، اور جسے شرمندہ تعبیر ہونے میں بہت زیادہ دن نہیں تھے۔ وہ آخری پیپر دے کر نکلا تو اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کتنے دنوں کی تھکن اتارنے کے لیے امی کی گود میں سر رکھ کر چپ چاپ سو جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ماں بالکل بھی فارغ نہیں ہوگی، اس لیے اس نے گھر جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ پہلے چھوٹے ماموں کے گھر گئے، دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا، کچھ دیر سویا بھی، پھر وہاں سے نکلا، تب بھی گھر جانے کی بجائے یوں ہی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا۔ ایک دو جگہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ جب وہاں سے فارغ ہو گیا تب گھر کی راہ لی۔ ویسے بھی اب تھک گیا تھا، ورنہ اس نے سوچا تھا کہ آج رات میں گھر میں اس وقت داخل ہوں گا جب امی سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ چکی ہوں گی، لیکن اکیلے پھرتے پھرتے اکتا گیا تھا، اس لیے اپنی سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ گھر سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا جب اس نے روشی کو پاشا کی گاڑی سے اترتے دیکھا۔ اس کے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے، کم سے کم اس وقت وہ ایسی کسی صورت حال کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہیں سے راستہ بدل گیا۔ لیکن گھر پہنچنے تک اس کے اندر شدید بے چینی پھیل چکی تھی۔ وہ کسی طرح بھی مجھے اس سے کیا کہہ کر اپنا دامن نہیں بچا پایا۔ ایک اصراری کیفیت میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا جب امی آ کر اس پر خفا ہونے لگی۔ کہاں رہے سارا دن؟ میں دوپہر بھر تمہاری راہ دیکھتی رہی۔ چھوٹے ماموں کی طرف چلا گیا تھا، پھر وہاں سے نکلا تو ٹیوشن اب آپ کے سامنے ہوں، کم سے کم بتا کر تو جایا کرو۔ پہلے سے ارادہ نہیں تھا، ورنہ ضرور بتا کر جاتا۔ کھانا کھایا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ماموں کے گھر مجھے کھانے کا بھی نہیں پوچھا گیا ہوگا۔ وہ اس کا جواب پر وہیں سے پلٹ کر چلی گئی تو وہ ان کی خفگی کے خیال سے ان کے پیچھے چلا آیا، لیکن گیلری سے نکلتے ہی روشی سے سامنا ہو گیا، اور وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ نوگاری سے بولی، آؤ تمہیں اس بدتمیزی کا سبب بتاؤں۔ وہ اسے سمجھنے کی موقع دیے بغیر اس کی کلائی تھام کر تیزی سے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر دھکا دے کر بولا، کب سے جانتی ہو پاشا کو؟ وہ لمحہ بھر کو ہڑبڑائی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، کون پاشا؟ وہی جس کے ساتھ بے دھڑک گھومتی پھرتی ہو اور جو ابھی تمہیں یہاں ڈراپ کر کے گیا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ وہ سخت لہجے میں بولا، میری بات سے مکرنا مت، ابھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کی بات جھٹلا نہیں سکتی تو ڈٹائی سے بولی، جانتی ہو وہ کون ہے؟ ہاں، ایک مل اونر کا اکلوتا بیٹا ہے، ساتھ میں انتہائی درجے کا اوباش اور لوفر ہے۔ وہ اس کا تعارف مکمل کروانے لگا، تم جیسی لڑکیوں سے وہ محض تفریحاً دوستی کرتا ہے، تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ وہ تمہارے لیے سنجیدہ ہوگا۔ دیکھو عثمان احمد، وہ اس کے مقابل کھڑی ہو گئی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور تمہیں اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں پاشا کو اچھی طرح جانتی ہوں، تم اس کے خلاف ایسی باتیں کر کے مجھے اس سے متنفر نہیں کر سکتے۔ واقعی ذاتی معاملے کی خوب رکھی تم نے۔
خاندان کی عورتوں کو سرے عام رسوا کرتی پھرتی ہو اور کہتی ہو ذاتی معاملہ ہے۔ بہرحال تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے واقعی کوئی غرض نہیں، لیکن میں بڑے تایا سے ضرور کہوں گا۔ کیا اس کی ساری اکڑ دھڑی رہ گئی؟ پاپا سے کہو گے؟ مجھے کہنا پڑے گا اگر تم پاشا سے ملنے سے باز نہ آئی تو۔ وہ محض دھمکی نہیں دے رہا تھا، یہ جان کر وہ رو پڑی اور اسے روتے دیکھ کر وہ قدرے مطمئن ہو گیا کہ ابھی وہ اتنی دیدہ دلیر نہیں ہوئی کہ سارے ڈر اور لحاظ بھلا دے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے رونا بند کیا تو وہ قدرے نرم لہجے اور نتیجے کے انداز میں کہنے لگا، اگر پاشا واقعی تمہارے لیے سنجیدہ ہے تو اس سے کہو کہ اپنے والدین کو بھیجے۔ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ پوچھنے لگا، کیا کبھی اس نے تم سے شادی کی بات کی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس تو پھر کہہ دو، جو مناسب طریقہ ہے اس پر عمل کریں۔ لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں غیر برادری میں رشتے نہیں جوڑے جاتے؟ کم آن، یہ سب فرسودہ باتیں ہیں۔ لیکن بی بی جان کے ساتھ ساتھ اس گھر کے دوسرے بڑے بھی اس پر سختی سے قائم ہیں، اور ایسی صورت میں پاشا کے پرپوزل کو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب تم جانتی تھی تو پھر اس کے ساتھ رابطہ کیوں بڑھایا؟ اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تو کہنے لگی، بہرحال بی بی جان وغیرہ کو قائل کرنا بعد کی بات ہے، پہلے پاشا کے گھر والوں کو آنے تو دو۔ میں اس سے کیا کہوں، یہی کہ اپنے والدین کو بھیجو، اور سنو، اب اس طرح آزادی سے اس سے مت ملنا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ سوچنے لگا، اسے یاد آیا اس روز امی بھی ایسی ہی باتیں کر رہی تھی، اور بی بی جان کی ان فرسودہ روایت کا کچھ اندازہ تو اسے بھی تھا، لیکن زیادہ یوں نہیں جانتا تھا کہ شروع سے ہی الگ تھلگ رہا تھا۔ اس کی دنیا اس کمرے تک محدود تھی۔ جب چھوٹا تھا تو امی وقفے وقفے سے آ کر اسے دیکھ جاتی تھی، اور اب تو یہ سلسلہ بھی نہیں تھا۔ باقی گھر والوں میں وہ یوں گھل مل نہیں سکا، وہ سب اس سے دور دور رہتے تھے، اور جب ہوش سنبھالا تو وہ خود دور دور رہنے لگا تھا۔ زیادہ امی کی وجہ سے بھی کبیدہ خاطر تھا کہ اس گھر میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا، پھر بھی خود غرض نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو روشی کو اس حال پر چھوڑ دیتا، لیکن اسے غلط رستے سے روکنا اس بات کا عکاس تھا کہ وہ اس گھر سے اپنی وابستگی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون قطعی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس گھر کی عزت پر ذرا سی بھی آنچ آئے۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر کے بی بی جان نے خود بڑے تایا منجلے تایا کی اولادوں کے رشتے طے کیے تو گھر میں شادیوں کے سلسلے چل نکلے۔ انہی دنوں اس نے CSS میں ٹاپ کیا، اور قسمت اس پر مہربان تھی کہ ASP کی کرسی اس کی منتظر تھی۔ وہ خانپور میں تعینات ہوا تھا۔ جس روز وہ سونیا اور فرقان کی شادی تھی، اس روز اس سے اپنی ڈیوٹی کا چارج لینا تھا، اس لیے وہ شادی سے ایک دن پہلے ہی چلا گیا۔ وہ امی کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن گھر کی تقریب چھوڑ کر امی جانے پر مادہ نہیں ہوئی۔ یوں وہ کچھ خفا سا ہو کر گیا تھا، لیکن جب خانپور میں گھر کی حالت دیکھی جو اسے سرکاری طور پر ملا تھا، تو اس نے سوچا، اچھا ہوا ابھی امی ساتھ نہیں ہیں، ورنہ اس گھر کی صفائی میں انہیں اتنے دن لگ جاتے۔ بہرحال اس نے گھر ٹھیک ٹھاک کرایا، اور ایک مہینے بعد خاص طور سے امی کو لینے پہنچ گیا۔ اب کوئی عذر نہیں چلے گا، فوراً میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، وہ حتمی انداز میں بولا تو امی اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ لگتا ہے اس گھر سے آپ کو کچھ زیادہ ہی محبت ہے، وہ خود ہی ان کی چیزیں سمیٹتا ہوا بولا۔ بالکل ہے، آخر عمر گزاری ہے یہاں۔ امی اطمینان سے بیٹھ کر اسے ادھر سے ادھر سے چیزیں اکٹھی کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کیا آپ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ وہ انہیں اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جانا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھا۔ تمہارا انداز ایسا ہے جیسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑنے جا رہے ہو، اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ پھر اٹھ کر اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر ٹیچی میں رکھتے ہوئے بولی، تم کہیں بھی رہو، تمہاری پہچان اسی گھر سے ہوگی، اور آج تم جس مقام پر کھڑے ہو اس کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہارا محسن اسی گھر کے لوگ ہیں، پھر تم ان سے اتنے متنفر کیوں ہو؟ تمہارا خدا خدا کر کے جان چھوٹی والا انداز کیوں ہے؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں اس گھر سے متنفر نہیں ہوں۔ وہ جھنجھلا کر کمرے سے نکلا تو بی بی جان کے پاس آ بیٹھا۔ عالیہ کو لینے آئے ہو؟ بی بی جان نے پوچھا۔ جی۔ وہ کچھ روٹھا سا لگ رہا تھا، لیکن وہ خوشی سے میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، یہ آپ انہی سے پوچھیں، شاید وہاں تنہائی کے خیال سے پریشان ہوگی۔ خیر 2 مہینے کی بات ہے، پھر تنہا نہیں رہے گی۔ جی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت امی آئیں تو بی بی جان ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کی اجازت ہے بی بی جان، میں مانی کے ساتھ جاؤں؟ وہ جو ان کے آنے پر کھڑا ہو گیا تھا اب بغور بی بی جان کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ ہاں ضرور جاؤ، بی بی جان نے کہا تو وہ اسی وقت امی کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کتنی بار خواہش کی تھی کہ امی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے، اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔
وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی منتظر ہو۔ اب یہ ساری خواہشیں ایک ساتھ پوری ہو رہی تھی تو وہ خوش کیوں نہ ہوتا۔ پھر گھر جس پر امی کی حکمرانی تھی، لیکن امی کو فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، ملازمہ کی موجودگی کے باوجود کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ وہ گھر پر ہوتا تو زبردستی انہیں پلنگ پر بٹھا دیتا۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ حکم چلایا کریں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے سامنے جھک کر بولا، تو میرے بچے، میرا حکم یہ ہے کہ فوراً شادی کی تیاری کرو۔ میں 1 مہینے کے اندر اس گھر میں بہو لانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بالکل، میں ابھی بی بی جان کو لکھتی ہوں، اگلے مہینے کی کوئی سی بھی تاریخ رکھ دیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یعنی تاریخ رکھنے سے پہلے کے سارے مراحل آپ طے کر چکی ہیں؟ ہاں۔ کس کے ساتھ؟ اپنی روشی کے ساتھ۔ مجھ سے پوچھے بغیر؟ کیا مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا؟ اتنا مان تھا ماں کے لہجے میں جیسے یقین ہو وہ کبھی ان کی بات رد نہیں کر سکتا اور وہ ان کا مان توڑ نہیں سکا۔ نہیں۔ پھر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ کسی بات پر نہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے تو ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو خواہ چیزوں کو اٹھا کر رکھتا رہا۔ کچھ عجیب سی حالت ہو رہی تھی اس کی۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے اپنی شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا اور نہ کبھی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وقت آنے پر جہاں اور جیسے امی کہیں گی وہ شادی کرے گا، اور اب امی نے انتخاب کیا بھی تو اسی لڑکی کا جسے وہ خود اپنی آنکھوں سے دوسرے کے پہلو میں بیٹھے دیکھ چکا تھا، ایک بار نہیں کئی بار، اور اس کے پوچھنے پر وہ اعتراف بھی کر چکی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پاشا نے اسے دھوکہ دیا یا بی بی جان کی فرسودہ روایت آڑے آئی؟ وہ سوچنے لگا، آخر روشی مجھ سے شادی پر کیوں مادہ ہوئی جبکہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ اس کے ذہن میں مسلسل اسی قسم کے سوالات اٹھتے رہے، لیکن اس کے پاس کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ لیکن وہ جواب چاہتا ضرور تھا اور روشی کے سوا اور کوئی اسے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے دن سے ہی اس نے فون پر روشی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی طرح کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ جس سے بھی کہتا مجھے روشی سے بات کرنی ہے، دوسری طرف اس کا جو بھی کزن ہوتا یا ہوتی ایک ہی جواب آتا، اب دن ہی کتنے ہیں، اکٹھے بات کر لینا۔ وہ بے حد جھنجھلاتا۔ آخر اس طرف سے مایوس ہو کر اس نے خود جانے کا سوچا، لیکن یہاں بھی قسمت نے ساتھ نہیں دیا، فوری طور پر اسے چھٹی نہیں مل سکی۔ یوں سارے سوالوں کا جواب دینے وہ خود آ گئی، باقاعدہ دلہن بن کر، اور وہ چونکہ فطرتی طور پر اسے بالکل قبول نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ جب دل ہی صاف نہیں تھا تو وہ منافقت کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا۔ بس کھڑے سے یوں مخاطب ہوا تھا، مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کسی نے مجھ سے شادی پر مجبور کیا، لیکن تم ضرور جان لو گے کہ میں تم جیسی لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس سے پہلے وہ سر اٹھا کر دیکھتی وہ کمرے سے نکل گیا۔ پھر صبح ناشتے پر ہی سامنا ہوا۔ وہ اس کے پہلو میں کچھ خائف سی بیٹھی تھی اور وہ مسلسل اخبار میں مصروف رہا۔ ارے کم سے کم ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو۔ امی نے اس کے ہاتھ سے اخبار چھیننے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ پرے ہٹاتا ہوا بولا، دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ دیکھو تمہاری وجہ سے روشی بھی کچھ نہیں کھا رہی۔ میری وجہ سے کیوں؟ وہ اخبار طے کر کے برابر والی کرسی پر رکھتا ہوا بولا، ظاہر ہے تم کھاؤ گے تو یہ بھی کھائے گی نا۔ وہ زور سے ہنسا، میں کنویں میں گروں گا تو کیا یہ بھی گرے گی؟ اللہ نہ کرے، یہ امی نے فوراً ٹوکا، زندگی کی ابتدا ہے، اب بھی اچھی بات منہ سے نکالو، کوئی اچھی بات ہو تو منہ سے نکلے بھی۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں چائے کہاں ہے؟ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ امی اٹھنے لگی کہ اس نے روک دیا، آپ بیٹھیں، چائے روشان احمد لائیں گی۔ کیا؟ امی نے حیرت سے دیکھا، یہ ایک رات کی دلہن تمہارے لیے چائے بنائے گی؟ جی ماں، بدولت دیکھنا چاہتے ہیں کہ حنائی ہاتھوں کی چائے کیسے ہوتی ہے؟ یا پھر براہ راست اس سے بولا، جاؤ روشی بیگم چائے لے کر آؤ۔ نہیں بیٹا، امی نے روکنا چاہا لیکن وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چائے لے کر آئی تو وہ ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ امی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ چائے لیے ہوئے اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہاں رکھ دو۔ الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا کہ اس کی چوڑیوں کی کھنک سن کر پلٹ کر دیکھا اور چائے رکھنے کا کہہ کر پھر الماری کے اندر سر کر لیا۔ کافی دیر بعد الماری بند کر کے پلٹا تو وہ چائے رکھ کر اسی طرح کھڑی تھی۔ تم اس طرح اٹینشن کھڑی رہو گی، مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ خاصے طنزآمیز لہجے میں بولا کہ تم بہت معصوم ہو، سیدھی سادی شوہر پرست نہیں۔ وہ بہت آہستہ سے بولی، تو پھر میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم سے شادی پر کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ میں خود ایسا ہی چاہتی تھی۔ وہ بلا جھجک کہہ گئی، کب سے؟ وہ اب بھی طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ جانے دو، اس لیے کہ میں جو بھی کہوں گی تم یقین نہیں کرو گے۔ چائے رکھی ہے، پی لیں۔
وہ جانے لگی تو اس نے پکارا، سنو، اس بات کو چھوڑو کہ میں یقین کرتا ہوں یا نہیں، تم میری بات کا جواب دو، اور اگر میں جواب نہ دوں تب میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اسے اس کا یوں تن کا کھڑا ہونا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ دانت پیس کر بولا، ابھی تم پر 7 خون معاف نہیں ہوئے، جب ایسا ہو تب ایسی بات کہنا۔ وہ اطمینان سے کہتی ہوئی چلی گئی اور وہ اس کے پیچھے لپکا، لیکن امی کو کھڑے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کہیں اور بس نہیں چلا تو رستے میں پڑتی ہلکی پھلکی چیز کو اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ ہوا میں اچھلتی ہوئی دور لون میں جا گری۔ یہ کیا حرکت ہے؟ امی تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی۔ جو میرے رستے میں آئے گا اسے اسی طرح ٹھوکر مارتا ہوں، جو میرے رستے میں آتا ہے میں اسی طرح ٹھوکر مارتا ہوں۔ اس سے سچ مچ بہت غصہ آ رہا تھا، شاید اس لیے بھی کہ وہ بجائے شرمندہ ہونے یا اس سے ڈرنے کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، یعنی چوری اور سینہ زوری۔ یہ تم کس پر رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھ پر؟ امی کے پوچھنے پر اس سے پہلے وہ بول پڑتی، وہ اس سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا کمرے میں چلا گیا، پھر فوراً ہی تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ پھر وہ بے حد جھنجھلایا ہوا رہنے لگا تھا، بات پہ بات غصہ کرتا، خواہ مخواہ چیزوں کو ٹھوکریں مارتا یا اٹھا کر پھینک دیتا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتی تھی، اس لیے بہت خاموشی سے نظر انداز کر دیتی، اور جب اس نے دیکھا کہ اس طرح کی حرکتوں سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ خود ہی تماشا بن رہا ہے، تب وہ یکدم ہی لا تعلق ہو گیا۔ اسے یوں نظر انداز کرنے لگا جیسے اس گھر میں اس کا وجود ہی نہ ہو، اور کبھی اس کی ماں نے اپنی موجودگی کا ساز لانے کے لیے اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، اور اب اسے بھی یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ خود سے بڑھ بڑھ کے اس کے کام کرنے لگی، جس سے وہ اور زیادہ تل میں لا گیا۔ خبردار میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ اس روز وہ بری طرح اس پر برس پڑا۔ تم مجھے اپنا محتاج بنانا چاہتی ہو یا یہ کہتی ہو کہ اس طرح مجھے رام کر لو گی؟ کان کھول کر سن لو روشنان بیگم، میں تمہاری ایسی باتوں سے متاثر ہونے والا ہرگز نہیں ہوں۔ میرا اگر بس چلے تو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ تو کس نے روکا ہے تمہیں؟ پھینک دو باہر۔ وہ بڑے آرام سے بولی، میں صرف امی کی وجہ سے مجبور ہوں اور تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر پھینک چکا ہوتا۔ لیکن تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں بہت جلدی امی کو تمہاری حقیقت بتا کر اسے تمہیں یہاں سے نکالنے کی اجازت لے لوں گا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ناخنوں پر پالش کرتے ہوئے بولی، جب اتنے ہی مجھ سے متنفر تھے تو پھر مجھ سے شادی کے لیے حامی کیوں بھری؟ تمہیں تو کسی نے مجبور نہیں کیا ہوگا۔ میری سب سے بڑی کمزوری میری ماں ہے اور میں ان کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا۔ افسوس کہ وہ میرے علم میں لائے بغیر سارے معاملے طے کر چکی تھی، ورنہ اگر پہلے مجھ سے پوچھتی تو میں صاف انکار کر دیتا، بلکہ ایک بار انکار کر بھی چکا تھا۔ وہ پھر اکتا کر بولا، بہرحال جو ہو چکا، میں اس پر صرف افسوس نہیں کرتا رہوں گا، بہت جلد تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ ابھی میں دورے پر جا رہا ہوں، غالباً 4-5 روز لگ جائیں گے، اور واپس آ کر میں تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ خاصی سنگ دلی سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے اور اس دوران وہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو اس کے بارے میں سوچنے پر آمادہ نہیں کر سکا تھا، بلکہ جب وہ سامنے آتی تو وہ پاشا کا خیال آ جاتا اور وہ اس سے بے حد نفرت محسوس کرتا۔ ان حالات سے وہ نہ سمجھوتا کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی وقت کا انتظار۔ اس کے برعکس جلد سے جلد اسے چھٹکارا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ ماں الگ حیران تھی کہ شادی کے بعد اسے کیا ہو گیا ہے، اور اکثر اسے ہی الزام دے کر کبھی ٹوکتی اور کبھی سمجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کے خیال میں روشی بہت اچھی لڑکی تھی اور یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ وہ اس کا اس طرح کا سلوک برداشت کر رہی تھی۔ وہ ماں کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، کئی بار کوشش بھی کی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں اس کی زبان پر آپ ہی آپ تالے پڑ جاتے تھے، اور وہ چاہنے اور کوشش کے باوجود ماں کو اس کی حقیقت نہ بتا سکا، جبکہ اسے چھوڑنے کے لیے ماں کے سامنے کوئی ٹھوس جواز پیش کرنا ضروری تھا۔ پھر صرف ماں ہی نہیں، اس سے پورے خاندان کے سامنے بھی جواب دہ ہونا تھا، اور اس کے لیے وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے اس کی حقیقت بیان کرے۔ فی الحال وہ اپنے طور پر گھر سے جانے کا کہہ آیا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سکون سے کوئی اور جواز ڈھونڈ لے گا یا خود بخود کوئی جواز پیدا ہو جائے گا۔ کوئی ہفتے بھر بعد وہ گھر آیا۔ اس وقت رات گہری ہو رہی تھی۔ چھوٹے شہروں میں ویسے بھی سرے شام سناٹا چھا جاتا ہے، اور اس وقت تو 10 بج رہے تھے۔ وہ پہلے امی کے کمرے کی طرف آیا، ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ سوئی ہوئی نظر آئی، تب وہ احتیاط سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن دروازے کے پاس ہی ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ سامنے بڑے اطمینان سے سو رہی تھی۔ اس کی ڈٹائی پر اندر ہی اندر کھولتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا تھا اور تمام رستہ یہی سوچتا آیا تھا کہ گھر آ کر غسل لے کر لمبی تان کر سو جائے گا، لیکن اب اس کی موجودگی نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا کہ وہ شاور لے کر نکلا
تب بھی ذہن بوجھل ہی تھا۔ اس نے پہلے سوچا اسے کمرے سے نکال لے، پھر اطمینان سے سوئے، اور پھر اسے اٹھانے کے ارادے ہی سے وہ آگے بڑھا تھا کہ وجود کی تھکن جذبات سے ہم آہنگ ہو گئی، پھر بس اپنے آپ کو روکنے کی کمزور سی کوشش۔ گو کہ یہ پشیمانی کی بات نہیں تھی، لیکن وہ نہ صرف پشیمان بلکہ بے حد جھنجھلایا ہوا تھا، اور اس وقت تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ جب وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ کر دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی، اس سے لگا جیسے وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اپنا آپ تسلیم کیے جانے پر سرشار تھی، اور شاید مطمئن بھی کہ اب کم سے کم وہ اس سے بے دھڑک یہاں سے نکل جانے کو تو نہیں کہے گا، بلکہ ایسی کوئی بات کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور۔ رات کس وقت آئے تم؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر امی نے پوچھا۔ میں 10 بجے تک آ گیا تھا، آپ کے کمرے میں آیا، آپ سو رہی تھی؟ ہاں، کل شام ہی سے سر میں کچھ درد تھا، اس لیے میں جلدی سو گئی تھی۔ پھر چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، روشی تو جاگ رہی ہوگی۔ وہ خاموش رہا۔ روشی کو کہنا پڑا، نہیں، میں بھی سو چکی تھی، مجھے ان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جتایا گیا اضافی جملہ صرف اس لیے کہا اس لیے کہ اس کے لیے تھا، یا انہوں نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ اگر صورتحال مختلف ہوتی تو وہ اس کی بات پر شوخی سے اس کی طرف دیکھتا، لیکن اب یوں انجان بن گیا جیسے سنا ہی نہیں۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ روشی کا خیال صحیح تھا کہ وہ اب نہ تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا اور نہ بات پہ بات غصہ کرتا۔ اس کا جھنجھلانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس جو نئی صورتحال تھی وہ اگر تکلیف دہ نہیں تھی تو تشویش کا باعث ضرور تھی، کیونکہ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ جتنی دیر گھر میں رہتا اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور اس کی آمد اتنی گہری خاموشی سے وہ ڈرنے لگی تھی جیسے کسی بڑے طوفان کی آمد ہو۔ سنو، شام میں ذرا جلدی آ جانا۔ وہ اس وقت آفس کی تیاری کر رہا تھا جب امی اس کے پاس آ کہنے لگی، کوئی کام ہے؟ وہ جوتوں میں سے موزے نکال کر کرسی کی پشت پر جھاڑتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاں، روشی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ پھر اس پر بگڑتے ہوئے بولی، اتنے دنوں سے وہ خود تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہی ہے اور تم توجہ ہی نہیں دے رہے ہو۔ اوہو، وہ جو روشی کے نام پر بالکل انجان بن گیا تھا، ان کے بگڑنے پر یوں دیکھنے لگا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو وہ کس بات پر خفا ہو رہی ہیں۔ مانا کہ تمہاری ڈیوٹی سخت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم گھر سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جاؤ۔ دیکھتے نہیں روشی کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، تم اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ کیا کروں، اس کے لیے نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں؟ وہ تلخ ہونے لگا۔ تم دنیا سے نرالی نوکری نہیں کر رہے، گھر اور دفتر میں توازن رکھو، سب نوکری کرتے ہیں، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح تو کوئی نہیں کرتا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ جب سے شادی ہوئی ہے روشی کو کہیں گھمانے لے گئے ہو تم نے تو اسے گھر میں کسی فالتو شے کی طرح لا ڈالا ہے، اور اب جب وہ بیمار ہے تب بھی تمہیں فکر نہیں۔ امی شاید گزشتہ سارے دنوں کا حساب ابھی لینا چاہتی تھی، لیکن وہ اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں گاڑی بھیج دوں گا، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا۔ وہ جانے لگا جب انہوں نے روک لیا۔ میں نہیں لے جاؤں گی، شام میں تم جلدی آنا اور خود لے جانا۔ کوشش کروں گا۔ وہ عجلت میں خداحافظ کہہ کر نکل گیا، محض اس خیال سے کہ امی روک کر اصرار نہ کرنے لگے۔ پھر دن میں مختلف اوقات میں اسے یاد آیا کہ امی نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے مقررہ وقت سے بھی لیٹ آیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ جس طرح وہ امی سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا، اسی طرح امی بھی خفا نہیں ہو سکتی۔ زیادہ یہ کریں گی کہ تھوڑا سا ڈانٹ لیں گی، اور اس نے سوچا تھا وہ چپ چاپ ان کی ڈانٹ سن لے گا، لیکن امی نے ڈانٹنا تو کجا اس سے بات ہی نہیں کی، اور نہ ہی اپنے کسی انداز سے یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس سے خفا ہیں۔ وہ بہانے سے ان کے پاس آیا، کبھی کچھ بات پوچھی، کبھی کوئی، اور وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو رہی۔ اس صورتحال سے وہ خاصا جھنجھلایا کہ یا تو اسے ڈانٹ لیں یا پھر بالکل خاموشی اختیار کر کے ناراضگی ظاہر کریں، جبکہ یہ درمیانی صورتحال اس کے لیے پریشان کن تھی، جسے نکلنے کے لیے وہ خود ہی کہنے لگا، آئی ایم سوری امی، میں نے بہت کوشش کی جلدی آنے کی، لیکن بلکہ 4 بجے کے قریب میں آفس سے نکلا بھی کہ ڈی سی صاحب کا بلاوا آ گیا، مجھے وہاں جانا پڑ گیا۔ مانی، وہ جو اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی، اسے ٹوک دیا، میں نے تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا، پھر تم جھوٹ بول کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ وہ نادم سا ہو کر سر کھجانے لگا تو قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، تم اگر وقت نہیں نکال سکتے تو نہ صحیح، میں روشی کو لے کر کراچی جا رہی ہوں۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا روشی کو اکیلا بھیج دوں؟ اس نے بامشکل اپنے آپ کو ہاں کہنے سے روکا، پھر کچھ سنبھل کر بولا، آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ ظاہر ہے یہاں تمہارے پاس روشی کے لیے وقت نہیں ہے، جبکہ اسے ان دنوں ہلکی پھلکی تفریح کی ضرورت ہے۔ ان دنوں کو کچھ نہیں سمجھا، سوائے نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ اپنے طور پر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ایسی حالت میں مزاج چڑچڑا ہی ہو جاتا ہے، وہاں سب کے ساتھ کافی بہل جائے گی، اس لیے میں سوچ رہی ہوں اسے کراچی لے جاؤں۔
میں ساتھ چلوں گا، اسے چھوڑ کر ہم دونوں واپس آ جائیں گے۔ کیا؟ وہ پہلے شوکڈ ہوئی، پھر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اگر اس نیت سے ساتھ جانا چاہتے ہو واپسی میں مجھے لیتے آؤ گے تو یہیں بیٹھے رہو۔ یعنی یہاں اکیلا کیسے رہوں گا؟ وہ بچوں کی طرح بولا، جیسے بھی رہو، چھوٹے بچے تو نہیں ہو جو ڈر جاؤ۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے امی، لیکن یہ بس مجھ سے بحث مت کرو، جاؤ جا کر کچن میں دیکھو روشی کیا کر رہی ہے۔ وہ اس کے خواہ بات بڑھانے سے اکتا کر بولی، کھانا پکا رہی ہوگی۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر مزید پھیل کر بیٹھ گیا تاکہ اٹھنا نہ پڑے۔ بہت سست ہو گئے ہو تم؟ وہ خود ہی اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ہاتھ پھیلا کر ان کا رستہ روک لیا اور بولا، کراچی تو نہیں جائیں گی نا؟ بالکل جاؤں گی، کل سے میں جلدی آ جایا کروں گا۔ وہ اتنی سادگی سے بولا کہ امی کو اس پر پیار آنے لگا، پھر بھی سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو گی کتنی جلدی آتے ہو۔ اور اگلے دن وہ واقعی بہت جلدی آ گیا، کپڑے تبدیل کر کے چائے پی اور پھر امی کے کہنے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ آج پہلی بار اسے ساتھ لے کر نکلا تھا، شاید اس لیے کہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا، پھر اس کے لیے اس کے احساسات بھی الگ سے تھے، نہ محبت نہ نفرت، بس صرف غصہ ہی غصہ تھا۔ وہ کیوں اس کی زندگی میں آ گئی؟ اور ادھر وہ چونکہ غصے کا اظہار چھوڑ کر لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا تو تمام راستہ اس سے انجان ہی رہا۔ واپسی میں بھی خاموش ہی تھا کہ وہ کہنے لگی، میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دنوں کے لیے کیوں؟ ہمیشہ کے لیے جاؤ، وہ بڑے اطمینان سے کہہ کر اپنی بات کا رد عمل جاننے کے لیے مڑ کر سے دیکھنے لگا۔ جانے کیا تھا اس کے چہرے پر کہ وہ فوراً نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ وہ پتہ نہیں کس ساس میں پوچھنے لگی اور وہ پتہ نہیں کیوں بات کہتے کہتے رک گیا، ظاہر یوں کیا جیسے موڑ کاٹنے میں اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ پھر موڑ کاٹ کر اطمینان سے کہنے لگا، کل امی بھی کراچی جانے کی بات کر رہی تھی، کیا تم دونوں نے ساتھ پروگرام بنایا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے ان سے کہا ہے؟ نہیں، اور انہوں نے بھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، وہ یوں ہی ہنسا، تمہیں کسی بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کے اچھا کہنے سے سمجھ گئی کہ وہ اس کی بات کو جھوٹ سمجھ رہا تھا۔ تم مجھے کس بات کا یقین دلانا چاہتی ہو؟ کسی بات کا نہیں۔ وہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی، پھر جب گھر کے پاس آ کر رکنے لگی تو تل ملا کر بولی، آنٹی جائیں یا نہ جائیں میں ضرور جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ وہ پیشانی پر بر ڈال کر بولا، عجیب آدمی ہو، ابھی کہہ رہے تھے ہمیشہ کے لیے جاؤ اور اب پوچھتے ہو کہ کیوں؟ وہ بھر کر بولی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم جانے پر اتنی بضد کیوں ہو؟ میں نے تو یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے کیوں بھیجنا چاہتے ہو۔ اس لیے کہ تم جانتی ہو، وہ زور دے کر سختی سے بولا، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم محض ایک فضول سی بات کے لیے زندگی خراب کر رہے ہو، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہاری منت سماجت کروں گی، تمہارے پاؤں پڑوں گی تو یہ ناممکن ہے۔ ایسا میں تب کرتی جب میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے تم اس کے ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی تو وہ پہلے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کافی دیر بعد اس کے پیچھے آیا۔ وہ امی کے پاس بیٹھی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ اسے دیکھ نہ صرف خاموش ہوگی بلکہ اس کی طرف سے رخ بھی موڑ لیا تھا اور وہ وہیں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آنٹی ہم کراچی چلتے ہیں؟ یہ اب وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کے سامنے کہنے لگی تھی، اور جب امی بھی اس کی تائید کرنے لگی تو وہ پھر جھنجھلانے لگا۔ کئی بار اکیلے میں اسے ڈرایا دھمکایا کہ وہ امی کو لے جانے کی بات نہ کرے، لیکن وہ اس کی دھمکیوں سے ذرا بھی مرغوب نہیں ہوئی اور اپنے ساتھ ساتھ امی کے جانے کی بھی تیاری مکمل کر لی۔ کچھ دن کی چھٹی لے کر تم بھی ہمارے ساتھ چلو، امی اس سے کہنے لگی۔ واپسی میں آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ وہ فوراً پوچھنے لگا، اتنی جلدی تو نہیں بیٹا، آخر تمہارے ماموں کے پاس بھی تو کچھ وقت رہنا ہے۔ پھر آپ دونوں چلی جائیں، مجھے آنا ہوا مجھے فون کر دیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ وہ روٹھا سا بولا۔ وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا تھا، گھر میں تو بالکل دل ہی نہیں لگتا تھا، چین نہیں مل رہا تھا کہ فوراً جا کر امی کو لے آئے۔ کئی بار فون پر اس نے کہا کہ میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، لیکن ہر بار انہوں نے منع کر دیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر امی کو اس کا خیال کیوں نہیں ہے۔ روشی کے ساتھ جاتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر دیا تھا، جیسے بی بی جان کے گھر میں رہتے ہوئے وہ کیا کرتی تھی۔ اسے وہ گزرا وقت اچھی طرح یاد تھا، سب کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے اسے بھول جانا، سب کی فرمائشیں پوری کرنے میں خیال ہی نہ آنا کہ وہ کمرے میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اب بھی انہیں روشی کا خیال رہا، اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ اکیلا کتنا پریشان ہوگا۔
اور اب وہ جتنا پریشان ہو رہا تھا تو اپنی ساری پریشانی کا ذمہ دار روشی کو ٹھہرا رہا تھا، جو اس کی ماں کو اس سے چھین کر لے گئی تھی۔ اس رات وہ دیر تک اپنی پوری زندگی کو سوچتا رہا اور روشی پر اس کی سوچیں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز گواہ تھا کہ اپنی زندگی کے کسی لمحے پر نادم نہیں ہے۔ اس کے برعکس دھڑکے سے اسے زیر کرنا چاہتی ہے جیسے وہی غلط ہو۔ صرف سوچنے کی بات نہیں ہے روشی بیگم، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے بولا تھا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی تمہاری پارسائی کا یقین کر لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رات بھر مضطرب رہا تھا، جس کی وجہ سے آنکھیں بوجھل اور ذہن تھکا تھکا سا تھا۔ آفس میں کوئی فائل ڈھنگ سے دیکھی ہی نہ گئی اور نہ ہی کسی سے ٹھیک طرح سے بات کر سکا۔ اسی طرح کب تک چلے گا؟ وہ سوچنے لگا، مجھے مس سے صاف بات کر لینی چاہیے کہ میرا اور روشی کا ساتھ رہنا مشکل ہے۔ ٹرن ٹرن فون کی بیل نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ ہیلو، عثمان احمد اسپیکنگ، اور ریسیور اٹھا کر بے دلی سے بولا، لیکن دوسری طرف امی کی آواز سن کر وہ جیسے پوری طرح بیدار ہو گیا۔ امی، ابھی میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ صرف مجھے؟ اس نے محسوس کیا امی کی آواز غیر معمولی کھنکتی ہوئی سی تھی۔ جی، میں صرف آپ کو۔ یہ بتائیے واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ تم آؤ تو واپسی کا پروگرام بنائیں گے نا؟ میں آؤں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ بالکل، تم آؤ اور فوراً آؤ، یہاں خوشخبری تمہاری منتظر ہے۔ خوشخبری؟ وہ آگے بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن لائن کٹ گئی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ کوئی خاص بات ذہن میں نہیں آئی تو اس نے سوچا، ویسے بھی امی کو لینے تو جانا ہی ہے، کیوں نہ ابھی چلا جائے۔ اسی وقت چھٹی لے کر گھر چلا آیا۔ 2 دن کی بات تھی، اسی حساب سے بیگ میں 2 سوٹ رکھ لی اور اسی وقت کراچی کے لیے نکل پڑا۔ گھر میں داخل ہوتا سب سے پہلے بی بی جان سے سامنا ہو گیا۔ وہ احتراماً ان کے آگے جھکا، پھر فوراً امی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ ابھی تو ہسپتال میں ہے، تمہاری ماں؟ بی بی جان نے کہا تو وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ کیا امی ہاسپٹل میں ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ ارے اسے کچھ نہیں ہوا، تم باپ بن گئے ہو، بیٹے کے باپ۔ جی؟ لہجے میں ہلکی سی الجھن تھی اور آنکھوں میں وہ چند آنسو سما گئے جو اسے کمزور جانتے تھے۔ کچھ دیر آرام کر لو، پھر جا کر بچے کو دیکھ آنا، بی بی جان کہہ رہی تھی، لیکن وہ ان سے ہاسپٹل کا پوچھ کے اسے ہوکر چلا آیا۔ مطلوبہ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر اسی پر پڑی جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ آہٹ پر بازو اٹھا کر دیکھنے لگی تو اس نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور امی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ امی کہاں ہیں؟ جب وہ نظر نہیں آئی تو پوچھنے لگا، پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھی۔ اچھا۔ وہیں سے مڑنے لگا کہ بچے کی رونے کی آواز پر رک گیا اور بالکل غیر عادی طور پر گردن اونچی کر کے کوٹ میں لیٹے بچے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دم اس کی طرف بڑھا بھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ سنو، اس نے پکارا تو وہ رک کر سوالی نظروں سے دینے لگا۔ بچے کو مجھے دے دو، رو رہا ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ اس نے معذوری ظاہر کی۔ کیوں؟ وہ کچھ ناگواری سے بولی۔ یہ بہت ننھا سا ہے، پتہ نہیں میرے ہاتھوں کی سختی سہ سکے گا یا نہیں۔ آرام سے اٹھاؤ، دیکھو وہ رو رہا ہے، یا پھر آنٹی کو بلا لاؤ۔ امی کو؟ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر بچے کے پاس آ گیا۔ بہت احتیاط سے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا تو روتا ہوا بچہ چپ ہو گیا۔ وہ حیران ہو کے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو یہ رو رہا تھا، چپ کیسے ہو گیا؟ تمہاری دہشت سے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ میں نے اسے پیدا ہوتے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارا باپ بہت بڑا جلاد ہے، وہ اس کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی تو وہ قدرے طنزآمیز لہجے میں بولا، اور اپنے بارے میں کیا بتایا ہے؟ میرے بارے میں تم بتا دو۔ اس نے نظریں پہلی بار چرا لیں۔ مثلاً کیا؟ جو تمہارے دل چاہے، لیکن کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ جس طرح تم اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتے، اسی طرح یہ بھی۔ امی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ فوراً بچے کو اس کے پہلو میں لٹا کر امی کے سینے سے جا لگا۔ مانی کب آئے؟ امی اس کی پیشانی چوم کر پوچھنے لگی۔ ابھی آ رہا ہوں۔ بچے کو دیکھا نا، ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے۔ امی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ پیارا ہے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، تم سے زیادہ۔ وہ بھی اسے سامنے سے ہٹا کر بچے پر جھک گئی، پھر روشی سے پوچھنے لگی، روشی بھوک تو نہیں لگی اسے؟ پتہ نہیں، ابھی تو رو رہا تھا۔ اب تو نہیں رو رہا، میں سسٹر سے کہتی ہوں پہلے اسے بہلا دے۔ انہوں نے بچے کو اٹھا لیا، پھر اس سے کہنے لگی، تم بیٹھو مانی، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بچے کو لے کر چلی گئی تو وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید اب خود محسوس کر رہا تھا کہ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی اور اب وہ صرف بیوی نہیں، اس کے بچے کی ماں بھی تھی، جو ابھی اس کے ہاتھوں میں آ کر اس سے ایک نیا انوکھا احساس بخش گیا تھا، اور غالباً یہ بھی باور کروا گیا تھا کہ وہ اب اس لڑکی سے کبھی دامن نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کے اس سے رستے الگ کرے، پھر بھی ایک کڑی کہیں نہ کہیں ملی رہے گی، اور یہ ضروری تو نہیں کہ وہ رستہ ہی الگ کرے۔ اس کے برعکس ایک ہی رستے پر چلنے کے لیے بس دلوں کی نفرت ہی تو دور کرنی تھی۔
وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، سنو، میں تمہاری ہر بات کا یقین کر لوں گا اگر تم سچ کہو۔ انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، یہ معلوم کرنا میرا کام ہے۔ تم وہ بات کہو جس کے لیے تم نے کہا تھا کہ تم کہو گی بھی تو میں یقین نہیں کروں گا۔ وہ اس پر نظریں جماتے ہوئے بولا، وہ اسی طرح اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں گزشتہ باتیں دہرانا نہیں چاہتی، لیکن اگر تم یہی چاہتے ہو تو سنو۔ تم سے شادی کا فیصلہ میرا اپنا تھا اور یہ فیصلہ میں نے اس روز کیا تھا جس روز تم نے مجھے پاشا سے ملنے سے منع کیا تھا۔ کچھ دیر رک کر وہ کہنے لگی، اس رات جب میں نے یہ سوچنا چاہتی تھی کہ پاشا سے کہوں گی کہ اپنے والدین کو بھیجے، تو پتہ نہیں کیسے میں اس کی بجائے تمہیں سوچنے لگی تھی۔ تم نے اسے فلرٹ کہا تھا، حالانکہ میں نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی، نہ محسوس کی تھی۔ اس کے باوجود میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا، اور شاید تم یقین نہ کرو کہ میں اس کے بعد پھر کبھی اس سے ملنا تو دور کی بات، کبھی اس سے بات نہیں کی۔ وہ بارہا میرے راستے میں آیا، کئی بار گھر پر بھی فون کیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نے میرا یقین کیوں کر لیا تھا؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا تھا۔ دل نے کہا یقین کر لیا۔ عثمان ہنس کر پیچھے ہٹ گیا، کچھ دیر بعد پلٹا تو کہنے لگا، اب میرا دل کہہ رہا ہے میں تمہارا یقین کر لوں۔ وہ کچھ ڈری ڈری سی تھی، ذرا سی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اپنے کسی مجرم کو جانچ رہا ہو۔ تب وہ رو پڑی، اگر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ کیا مطلب کیسا سلوک؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے لوکب میں بند کوئی مجرم نہیں جو تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو۔ وہ ہنس پڑا، کیا کروں، جب پولیس کی نوکری کی ہے ہر ایک کو اس طرح دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میرا شمار ہر ایک میں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی، ارے واہ، تم سے کسی نے کہا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ جانے کا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا تو وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑھ کر اس کا بازو ہٹاتا ہوا بولا، سنو، اب اگر میں کچھ کہوں تو امی سے مت کہنا کہ تمہیں خبر نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ کیا بھول گئی؟ تم نے امی سے کہا تھا کہ تمہیں میری آمد کی خبر بھی نہیں ہوئی، جبکہ میری اس آمد سے بچنے کی کوشش۔ خبردار! اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اسے دھکیلنے کی غرض سے ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ اس کی کلائیاں تھام کر شرارت سے ہنستا چلا گیا۔ اور یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے باد صبا کے لہجے میں، اور اس کے رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ بہت ہلکی پھلکی سی سٹوری تھی، لیکن اس میں کیا عالیہ بیگم نے فیصلہ کر کے ٹھیک کیا تھا مانی کو وہیں اسی گھر میں رکھ کر، اور مانی کی جس حالات میں تربیت ہوئی، کیا یہ عالیہ بیگم کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔